السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انسپیکٹر محبوب عالم کی ایک کرائم سٹوری، ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے سوکنے، سالہ اور سٹینو. رات کے شاید 2:30 بج گئے تھے جب مجھ کو ایک کانسٹیبل نے گھر آ کر جگایا اور اطلاع دی کہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا اسٹینوگرافر ملک انوار کوٹھے کے اوپر سے گلی میں گر کر مر گیا ہے، اور یہ ابھی پتہ نہیں کہ وہ خود گرا ہے یا گرایا گیا ہے. میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ رپورٹ کرنے کون آیا ہے. کانسٹیبل نے بتایا 2 بزرگ سے آدمی آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ملک انوار کو کوٹھے سے گرایا گیا ہے. وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا. حکم بہت ہی سخت تھا کہ کوئی تھانے دار معمولی سی واردات کی رپورٹ کو بھی ٹال نہیں سکتا تھا. رپورٹ فوراً سننی پڑتی تھی اور کارروائی بھی فوراً ہی کرنی پڑتی تھی. ایک تو اس وجہ سے میں فوراً تھانے جانے کے لیے تیار ہو گیا. دوسری وجہ فوراً تیار ہونے کی یہ بھی تھی کہ ملک انوار کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ساتھ میری اسلام دعا بھی تھی. وہ چونکہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اسٹینوگرافر تھا، اس واسطے میں نے اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے. مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ 7-8 مہینے پہلے اس نے دوسری شادی کی تھی. اس کی عمر 40 سال سے 1 سال کم یا زیادہ تھی. اس کی پہلی بیوی ابھی زندہ اور سلامت تھی، لیکن اس بیوی سے ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا تو اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اولاد کی امید پر شادی کر لی. یہ سوچتا ہوا میں تھانے پہنچا کہ ملک انوار کو اگر کوٹھے سے گرایا گیا ہے تو یہ واردات پہلی بیوی نے کروائی ہوگی. پہلی بیوی نے اس لیے کروائی ہوگی کہ اتنا عرصہ اکٹھے گزرنے کے بعد ملک انوار ایک نوجوان بیوی لے آیا، اور اگر یہ واردات نئی بیوی نے کروائی ہے تو اس لیے کرائی ہوگی کہ 40 سال عمر کے اس آدمی نے اس کو نوعمری میں اپنی بیوی بنا لیا تھا. یہ لڑکی اس سے آزاد ہونا چاہتی ہوگی. میں تھانے گیا تو میرے دفتر میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تعارف ہوا تو پتہ چلا ایک آدمی پہلی بیوی کا بڑا بھائی ہے اور دوسرا دوسری بیوی کا باپ ہے. یہ سب لوگ اسی قصبے کے رہنے والے تھے. ان کے محلے الگ الگ تھے. ملک انوار الگ محلے میں ایک مکان میں رہتا تھا. میں یہاں پر یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر کا آفس ضلع کے شہر میں واقع قصبے سے صرف 18 میل دور تھا. یعنی وہ ضلع کے شہر میں تھا اور قصبے سے صرف 18 میل دور تھا. ملک انوار صبح سویرے ریل گاڑی پر اس شہر کو جاتا تھا اور شام سے پہلے بس پر واپس آ جاتا تھا. انہوں نے واردات اس طرح بتائی کہ تھوڑی دیر پہلے انہیں اطلاع ملی کہ ملک انوار کوٹھے سے گر پڑا ہے اور مر گیا ہے. یہ دونوں اور ان کے گھروں کے دوسرے لوگ دوڑے وہاں گئے تو وہاں ساتھ والی گلی میں لوگوں کا مجمع دیکھا. بات یہ ہوئی کہ یہ دونوں عورتیں نیچے کمروں میں سوئی ہوئی تھیں. ملک انوار نئی بیوی کے کمرے میں تھا. بیوی کی آنکھ کھلی تو اس کو ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہے. آج کل تو لوگ مکان بنواتے ہیں تو چھتیں لینٹر کی بنتی ہیں. ان چھتوں پر کوئی تیز چلے، ناچے کودے تو نیچے والوں کو ذرا آواز آتی ہے. اس زمانے میں چھتیں اس طرح کی تھیں کہ نیچے لکڑی ہوتی تھی اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی اور اس کے اوپر لپائی ہوتی تھی. ایسی چھتیں آج بھی موجود ہیں. ان پر کوئی آہستہ آہستہ چلے تو بھی نیچے والوں کو پتہ چل جاتا ہے. ملک انوار کے مکان کی ساری چھتیں لکڑی اور مٹی والی تھی. رات کی خاموشی میں بڑی ہلکی سی آواز بھی سنائی دیتی تھی. نئی بیوی نے ملک انوار کو جگا کر بتایا کہ اوپر کوئی آدمی چل رہا ہے. ملک انوار نے کان کھڑے کیے تو اسے بھی قدموں کی آواز سنائی دی. وہ اسی وقت اٹھا اور چھت پر چلا گیا. نئی بیوی نے پرانی بیوی کو بھی جگا دیا. دونوں بیویاں ڈرتی رہیں اور کمرے میں ہی بیٹھی رہیں. انہوں نے چھت پر اس طرح کی دھمک اور دھپ دھپ سنی جیسے چھت پر 2 آدمی لڑائی یا کشتی کر رہے ہوں. پھر چھت پر بالکل ہی خاموشی ہو گئی. 1-2 منٹ بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی دھمک سنائی دی اور پھر خاموشی ہو گئی. دونوں بیویوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ ملک انوار نیچے آ جائے، لیکن وہ نہ آیا. ان بیویوں نے یہ ہمت کی کہ اوپر چلی گئیں، لیکن ملک انوار چھت پر نہیں تھا. چاندنی اتنی صاف تھی کہ ہر چیز ٹھیک ٹھاک نظر آتی تھی. دونوں بیویوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن انہیں اپنا خاوند نظر نہ آیا. مکان کے ایک پہلو پر پکی گلی تھی، ادھر فصیل بھی تھی.
انہوں نے ویسی ہی فصیل کے اوپر سے نیچے جھانکا تو انہیں اپنا خاوند گلی میں پڑا ہوا نظر آیا۔ دونوں نے شور شرابہ کیا تو محلے کے لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو یہ خبر سنائی کہ ملک انوار مر گیا ہے۔ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے گھروں کو اطلاع بھجوائی تو وہ سب لوگ آ گئے۔ یہ دونوں اشخاص جو رپورٹ کرنے آئے تھے ملک انوار کی لاش دیکھ کر آئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ملک انوار مر گیا ہے۔ میں نے جلدی جملہ کاغذی کارروائی مکمل کی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل بما 2 عدد کانسٹیبل ساتھ لے کر چل پڑا۔ متعلقہ گھر دور نہیں تھا۔ میں 10 منٹ میں وہاں پہنچ گیا اور سب سے پہلے گلی میں جا کر لاش کو دیکھا۔ ہمارے پاس بڑے سائز کی 2 ٹارچیں تھیں۔ لاش ٹیڑھی میڑھی سی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو سب سے پہلے میری نگاہ اس کے چہرے پر گئی۔ ماتھے پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے جلد پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے بال ہٹا کر دیکھا تو بالوں کے نیچے بھی جلد پھٹی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بھی شک ہوا کہ کھوپڑی کریک ہو گئی ہے۔ یہ زخم 3 انچ یا اس سے بھی تھوڑا لمبا ہوگا۔ لاش کا سرسری معائنہ کیا تو دائیں ہاتھ کے الٹی طرف خراش کی طرح کا ایک زخم تھا۔ یہ بھی اسی طرح کا تھا کہ جلد کٹ گئی تھی۔ اس نے پاجامہ اور قمیص پہنی ہوئی تھی۔ کپڑے ہٹا کر لاش کا جسم دیکھا، کہیں اور کوئی زخم نہیں تھا۔ سب سے پہلی چیز تو میں نے یہ دیکھی کہ سر کے زخم سے اور ہاتھ کے زخم سے بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا اور دونوں زخموں میں ذرا سی نمی تھی۔ تھانے دار یا پولیس کا کوئی کانسٹیبل ہی کیوں نہ ہو اور وہ دماغ کا کمزور بھی ہو، تب بھی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس شخص کو پہلے کسی طرح قتل کیا گیا ہے اور لاش اوپر سے نیچے پھینکی گئی ہے۔ انسان مر جاتا ہے تو اس کا خون نہیں نکلتا۔ میں نے اوپر دیکھا، چھت خاصی اونچی تھی اور پھر منڈیر پر فصیل بھی کھڑی تھی جو اچھے قد کے آدمی کی چھاتی سے ذرا اوپر تک جاتی تھی۔ وہاں سے زندہ آدمی کو پھینکا جاتا تو بھی وہ مر جاتا، لیکن اس کے زخموں سے خون بہتا اور یہ خون زمین پر نظر آتا۔ وہاں تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لاش کی برآمدگی کے بارے میں کاغذات تحریر کر کے ضروری گواہوں کے دستخط کروائے اور لاش ہیڈ کانسٹیبل کے سپرد کر کے کہا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے جائے۔ اس قصبے میں ایک سرکاری اسپتال تھا جہاں لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا کہ وہ کھوجی کو جگا کر لے آئے۔ اس زمانے میں کھوجی کا تفتیش میں شامل ہونا لازمی سمجھا جاتا تھا اور اس سے ملزموں کا سراغ لگانے میں بڑی مدد ملا کرتی تھی۔ اب تو کھوجی کا نام و نشان ہی نہیں رہا اور پولیس کو کھوجیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اب جرائم کے حالات بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ اس زمانے میں حالات کچھ اور تھے جن کی بنیاد یہ تھی کہ قانون کی حفاظت کرنی ہے اور قانون کا احترام کرنا ہے اور واردات کی صورت میں قانون کے تمام تقاضے پورے کرنے۔ اس وقت مکہ کا کوئی رواج نہیں تھا، نہ کوئی تھانے دار ایسی جرأت کرتا تھا۔ اگر مرنے والا ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا اسٹینوگرافر نہ ہوتا اور اس کی جگہ کوئی غریب مزدور اور بھکاری ہوتا تو بھی میں اسی طرح دوڑتا پہنچتا اور پوری دیانتداری سے تفتیش کرتا۔ ملک انوار کے قتل کی تفتیش میں مجھے اور زیادہ چوکنا اور تیز اس وجہ سے ہونا تھا کہ ڈپٹی کمشنر پولیس کے واسطے موت کا فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ ایک تو ڈپٹی کمشنر اور وہ بھی انگریز، اس سے تو ہم پولیس والے خوف کھایا کرتے تھے۔ میں مکان کے اندر چلا گیا۔ میں نے جب لاش کو دیکھا تو یہ یقین ہو گیا کہ اسے جان سے مار کر پھر اوپر سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ تو میں نے لاش کی گردن کو بہت اچھی طرح دیکھا کہ شاید اس کا گلا گھونٹا گیا ہو۔ گردن پر اور شہرگ پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا۔ گلا رسی سے، کپڑے سے یا ہاتھوں سے گھونٹا جائے اور آدمی مر جائے تو اس کی گردن پر جمے ہوئے خون کا نشان اور گھونٹنے کے نشانات صاف نظر آتے ہیں۔ میں اس کمرے میں گیا جہاں ملک انوار اور اس کی نئی بیوی سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت بجلی نہیں تھی۔ قصبے میں چھوٹا سا بجلی گھر لگ گیا تھا اور لوگوں نے گھروں میں بجلی لگوا لی تھی۔ ملک انوار کے گھر میں بھی بجلی کا کنیکشن تھا۔ اس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ میں نے کمرے میں 2 پلنگ ساتھ پڑے ہوئے دیکھے۔ دونوں پلنگوں پر کمبل پڑے ہوئے تھے۔ موسم ایسا تھا کہ لوگ کمروں میں کھیس یا کمبل اوڑھ کر سوتے تھے۔ دونوں پلنگوں پر تکیے صحیح جگہ پر رکھے ہوئے تھے اور کرسیوں پر رکھنے والی ایک گدی دونوں پلنگوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔
میں نے اس گدی کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہ دی، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ پلنگوں پر کیا پڑا ہوا ہے۔ ملک انوار کی نئی بیوی نے پلنگوں سے یہ گدی اٹھا کر ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر رکھ دی۔ میں نے یہ دیکھا کہ ملک انوار کے پلنگ کے ساتھ سلیپر پڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں لوگ گھروں میں سلیپر پہنا کرتے تھے، یہ چمڑے کے بڑے اچھے سلیپر تھے۔ یہ تو سلیپر دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ملک انوار کی لاش کے پاؤں ننگے تھے، یعنی اس نے کوئی سلیپر یا کوئی جوتی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ ملک انوار شاید جلدی میں اوپر چلا گیا اور ننگے پاؤں ہی دوڑا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اسی کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی میز پر لکڑی کا بڑا خوبصورت اور لمبوترا باکس رکھا تھا، جسے میں نے فوراً پہچان لیا۔ اس باکس میں بندوق رکھی جاتی ہے۔ میں نے باکس کھولا تو اس میں 2 نالی بندوق رکھی تھی۔ باکس کے اوپر دیوار کے ساتھ بندوق کے کارتوسوں کی بیلٹ لٹک رہی تھی۔ میں ابھی کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھ رہا تھا سوائے اس کے کہ نئی بیوی سے دریافت کیا کہ وہ اور ملک انوار کس کمرے میں سوئے ہوئے تھے، اور نئی بیوی نے مجھے یہ کمرہ دکھایا اور کہا کہ وہ ان پلنگوں پر سوئے ہوئے تھے۔ پرانی بیوی سے پوچھا کہ وہ کون سے کمرے میں تھی۔ اس نے بتایا کہ صحن میں اس کمرے کے بالکل سامنے اس کا کمرہ ہے، یعنی درمیان میں صحن تھا۔ یہ ایک کشادہ اور بڑی اچھی حویلی تھی جس کے 3 طرف کمرے اور ان کے آگے برآمدے تھے۔ یہ بھی بتا دوں کہ ملک انوار خوشحال آدمی تھا۔ اس کا ذریعہ آمدنی صرف ملازمت نہیں تھا بلکہ اس کی کچھ زمین تھی، اور اس کے باپ یا دادا کے 2 مربع زمین نیری علاقے میں بھی تھے۔ جس علاقے کی میں بات سنا رہا ہوں وہ بارانی علاقہ تھا۔ ملک انوار مالی لحاظ سے بھی اور سوشل حیثیت سے بھی اپر کلاس کا آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے 40 سال کی عمر میں ایک بیوی کے ہوتے ہوئے 21-22 سال کی نوجوان لڑکی مل گئی تھی۔ اس کی پہلی بیوی کی عمر 35-36 سال تھی۔ میں اس حویلی کا کتنے اچھے اور واضح الفاظ میں نقشہ کیوں نہ بیان کروں، کچھ حضرات اچھی طرح نہیں سمجھ سکیں گے۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اس حویلی میں ایک طرف سیڑھیاں تھیں جو اوپر چھت پر جاتی تھیں، نیچے سیڑھیوں کا دروازہ تھا جو رات کو بند کر دیا جاتا تھا۔ میں نے صحن میں آ کر چاروں طرف سے دیکھا تو مجھے ایک دیوار کے ساتھ بانسوں والی سیڑھی رکھی ہوئی نظر آئی۔ وہ منڈیر سے تقریباً 1 گز نیچے تک رہتی تھی۔ میں نے پرانی بیوی سے پوچھا کہ یہ سیڑھی کیا ہر روز یہی رہتی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ 2 دنوں سے یہاں رکھی ہوئی ہے، کوئی مانگ کر لے گیا تھا اور وہ واپس لایا تو یہی رکھوا دی۔ ویسے یہ ڈیوڑی میں رکھی جاتی ہے۔ میں پکی سیڑھیوں سے چھت پر گیا، ملک انوار کی دونوں بیویوں کو ساتھ رکھا، کسی اور کو اوپر نہ آنے دیا کیونکہ چھت پر کھرے دیکھنے تھے۔ اوپر جا کر دیکھا کہ جس چھت پر وہ آدمی چلتا سنائی دیا تھا اس کے ایک طرف ایک کمرہ تھا جو مکفل تھا۔ اس مکان کے سامنے کی جگہ خالی تھی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اوپر جس آدمی کے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ سنائی دی تھی وہ کدھر سے آیا تھا۔ مکان کے پہلو پر وہ پکی گلی تھی جس میں ملک انوار کو گرا دیا گیا تھا۔ دوسرے پہلو پر ایک اور مکان تھا جس کی چھتیں اس مکان کی چھتوں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں اور درمیان میں اونچی فصیل تھی۔ میرے پوچھنے پر دونوں بیویوں نے بتایا کہ ساتھ والے مکان میں ایک سکول ماسٹر رہتا ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کی اولاد کیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ماسٹر ادھیڑ عمر ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے چھوٹے ہیں۔ میں نے دراصل یہ دریافت کرنا تھا کہ ماسٹر کا کوئی بیٹا جوان ہوگا اور وہ کسی بری نیت سے ادھر آیا ہوگا، لیکن اس مکان میں کوئی جوان بیٹا نہیں تھا۔ اس مکان سے پرے ایسی ہی ایک اور گلی جیسی ملک انوار کے مکان کے پہلو پر تھی۔ ماسٹر کے مکان کے پیچھے جگہ خالی تھی۔ میں نے ادھر جا، کچھ ملبہ سا پڑا ہوا تھا لیکن اتنا ہی تھا کہ کوئی ادھر سے چڑھ کر ادھر آ گیا ہو۔ مختصر بات یہ کہ اس مکان پر کسی طرف سے بھی چڑھنے کی سہولت میسر نہیں تھی۔ ماسٹر کے مکان کے پچھواڑے پڑے ہوئے ملبے کے ساتھ کوئی چھوٹی سیڑھی رکھ کر اوپر آ سکتا تھا۔ میں اس چھت پر اکیلا گیا جس چھت پر اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں کھرے دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ سمجھ نہ آئی۔ کھرے دھوپ میں زیادہ اچھی طرح دیکھے جا سکتے ہیں۔ چھت پر لپائی کی ہوئی تھی لیکن لپائی پرانی تھی۔ تازہ لپائی پر کھرے نظر نہیں آ سکتے کیونکہ یہ پکی ہوتی ہے۔ میں جو لپائی دیکھ رہا تھا وہ نرم ہو گئی تھی اور مجھے یہ تو نظر آ رہا تھا کہ کچھ نشان ہیں۔ مجھے کھوجی کا انتظار کرنا تھا اور شاید کھوجی آ گیا تھا۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ میں نے صبح کی روشنی کا اور پھر دھوپ کا انتظار کرنا تھا۔
میں ویسی چھت کے کنارے کنارے ٹہلتا رہا، درمیان میں جانے سے پرہیز کیا کہ کھرے مسلے نہ جائیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی اوپر آیا تھا تو اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ نیچے جانا چاہتا تھا؟ کیا اس کا ارادہ چوری کا تھا؟ پھر یہ سوال بھی اٹھا کہ اگر اسکول ماسٹر کے پچھواڑے سے وہ آدمی چڑھ کر اوپر آیا تھا تو وہ سیڑھیوں کے قریب سے گزر کر اس چھت پر کیوں چلا گیا؟ پھر یہ سوچ آئی کہ چاندنی بڑی صاف تھی، اس نے اوپر سے صحن میں دیکھا ہوگا، کیا اس کو ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھی نظر نہیں آئی؟ اسے اگر معلوم تھا کہ سیڑھیوں کا دروازہ دوسری طرف سے بند ہے تو وہ بانس کی سیڑھی سے نیچے آ سکتا تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، اس زمانے میں جرائم پیشہ لوگ پیشے کے طور پر جرم کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی جیب تراش تھا تو وہ صرف جیب تراشی ہی کیا کرتا تھا، چور صرف چوری کرتے تھے، نقب لگانے والے صرف نقب لگاتے تھے، ایسے ہی ڈاکو تھے، رازن تھے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ تھا۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ پہلے مکا کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد واردات کی جاتی ہے۔ دن دہاڑے کسی گھر میں گھس کر لوٹ لیا جاتا ہے، کوئی مزاحمت کرے تو گولی مار دی جاتی ہے۔ آج کل کوئی بھی آدمی جرائم پیشہ نہ ہونے کے باوجود جرم کر سکتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ حقیقت اٹکی ہوئی تھی کہ ملک انوار کو پہلے قتل کیا گیا، پھر نیچے پھینکا گیا۔ یہاں یہ سوچ آئی کہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور سیڑھیوں کا دروازہ بھی کھل گیا تھا، پھر ملزم نیچے کیوں نہیں آیا؟ کیا اس کو معلوم تھا یا نہیں کہ گھر میں اب صرف 2 عورتیں رہ گئی ہیں؟ وہ آسانی سے واردات کر سکتا تھا۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ اس نے ملک انوار کو نیچے کیوں پھینکا؟ اگر ان کی آپس میں دست بدست لڑائی ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی منڈیر سے نیچے جا پڑتا، لیکن منڈیر پر 5 فٹ اونچی فصیل تھی۔ ملک انوار اوپر سے اگر لڑتے لڑتے گر بھی گیا تھا تو اس کے زخموں سے خون کیوں نہیں نکلا؟ ان سوچوں میں الجھے ہوئے وقت گزارنے کا بہانہ مل گیا۔ میں دونوں بیویوں کو نیچے لے آیا اور نئی بیوی کو اس کے کمرے میں لے گیا۔ مجھے ایک اطمینان بھی تھا کہ مقتول کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی بیان دینے تھے۔ میں نے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اگر پرانی بیوی کو رنج تھا کہ اس کا خاوند ایک نوجوان دلہن لے آیا ہے تو وہ خاوند کو قتل نہ کرتی یا نہ کرواتی، بلکہ وہ نئی بیوی کے خلاف کوئی کارروائی کرتی۔ ایسے ہی نئی بیوی پرانی بیوی کو گھر سے نکلوانے کا کوئی اہتمام کرتی۔ ایسا تو کبھی سوچتی بھی نہ کہ اپنے خاوند کو ہی مروا ڈالے۔ میں نے نئی بیوی کا دل جیتنے کے واسطے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ ملک انوار نے تو اس کی جوانی برباد کر دی ہے۔ میں نے ملک انوار کو اور اس کی پرانی بیوی کو برا بھلا کہا، لیکن اس نئی بیوی نے اپنی سوکن یعنی ملک انوار کی پرانی بیوی کی ایسی تعریفیں شروع کر دیں کہ اسے اپنی ماں کا درجہ دے دیا۔ اس کو وہ خالہ کہتی تھی۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، اس نے کہا، میں تو ڈرتی تھی کہ میری سوکن زیادہ عمر کی تجربہ کار عورت ہے اور وہ میرا جینا حرام کر دے گی، لیکن میں تو کہتی ہوں کہ سگی ماں سے جدا ہو کر آئی تھی تو یہاں سگی ماں جیسی ماں مل گئی ہے، اسی لیے میں اس کو خالہ کہتی ہوں، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کا کتنا احترام کرتی ہوں اور میرے دل میں اس کا کتنا پیار ہے۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ شخص مجھے صرف اس لیے بیاہ کر لایا ہے کہ میں اس کے بچے پیدا کروں جو پہلی بیوی اس کو نہیں دے سکی، لیکن خالہ نے مجھے پہلے دن ہی بتا دیا کہ تم بچہ پیدا نہیں کر سکو گی کیونکہ یہ شخص اس وصف سے محروم ہے اور یہ اس کا پیدائشی نقص ہے، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں تمہیں اپنے پروں کے نیچے رکھ کر محفوظ رکھوں گی۔ میں اس لڑکی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ یہ سوچ بھی آئی کہ پہلی بیوی نے اس کو پیار کا دھوکہ دے کر اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیا، لیکن یہ لڑکی اس سے پوری طرح مطمئن اور خوش تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کا باپ ایک لالچی آدمی ہے اور ملک انوار کے پاس روپیہ پیسہ تھا، اس واسطے اس نے اس لڑکی کے باپ کو قیمت دے کر لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے اس لڑکی سے اور زیادہ کچھ نہ پوچھا۔ وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی اور اتنی ہی بدقسمت بھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کسی ملزم کی بد دعا سے ملک انوار کسی نامعلوم قاتل کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور کہا کہ اپنی سوکن خالہ کو میرے پاس بھیج دے۔
ملک انوار کی پرانی بیوی برآمدے ہی میں موجود تھی۔ وہ فوراً میرے پاس آ گئی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی عمر تو 35 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن عمر کی نسبت وہ جوان لگتی تھی۔ اس نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا تھا، اس لیے بھی اس کی جوانی قائم تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن کچھ تجربہ ہو تو اشارے مل ہی جاتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ ایک تو اس کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا، اور پھر اس کا خاوند اس کی سوکن لے آیا، اور اب اس کا خاوند قتل ہو گیا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس کی نوجوان سوکن کے خلاف ایک دو باتیں کی۔ مجھے امید تھی کہ وہ بھی اس کے خلاف بولے گی، لیکن اس نے کچھ اور ہی کہا۔ لڑکی پر میں کوئی الزام نہیں لگاتی، اس نے کہا۔ یہ معصوم لڑکی زبردستی میرے گھر میں نہیں آ کر بیٹھ گئی، اس کو زبردستی لایا گیا ہے۔ میرے دل میں اس مظلوم لڑکی کے لیے ہمدردی ہی ہمدردی ہے۔ اس کے باپ نے اس کو میرے خاوند کے ہاتھ بیچا ہے اور نقد رقم وصول کی ہے۔ اس لڑکی کے باپ کی ایک مجبوری اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ اس کا ایک کام جو مجھے معلوم نہیں کیا تھا، ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ میرے خاوند کے پاس گیا اور منت کی کہ اس کا یہ کام کروا دے۔ میرے خاوند کو معلوم تھا کہ اس شخص کی ایک نوجوان اور بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ میرے خاوند نے بات تو رشتہ مانگنے کی، لیکن اس نے دراصل اس لڑکی سے، اس شخص سے اس کی بیٹی کا رشتہ بطور رشوت کے مانگا تھا۔ باپ نے بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی، اور اس کا پھنسا ہوا کام اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا۔ اسے کچھ رقم نقد بھی مل گئی۔ اس طرح اس بیچاری لڑکی کی جوانی برباد ہو گئی۔ تمہارا خاوند تو اسی کو زیادہ چاہتا ہوگا، میں نے کہا۔ یہ تو مرد کی فطرت ہے۔ ملک صاحب اس کے ساتھ زیادہ رہتے تھے، لیکن مجھے انہوں نے ایسی شکایت نہیں ہونے دی کہ مجھے بالکل الگ پھینک دیا ہو۔ میرے ساتھ ملک صاحب نے دلی محبت کی ہے، اور یہ محبت قائم رہی۔ اسی محبت کا اثر تھا کہ انہوں نے 15 سال میرے ساتھ گزارے۔ اولاد نہ ہوئی تو بھی انہوں نے دوسری شادی کی بات نہ کی۔ اولاد کے لیے پریشان رہنے لگے تھے۔ کہتے تھے کہ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرا کوئی بیٹا نہ ہوا تو اتنی جائیداد کا وارث کون بنے گا۔ مقتول کو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ دلی محبت تھی۔ اولاد کی امید نہ رہی تو بھی مقتول نے دوسری شادی کی بات نہ کی، لیکن اس کا رویہ عام مردوں جیسا رہا۔ وہ اس طرح کہ کہتا تھا کہ نقص بیوی میں ہے، اس میں نہیں۔ وہ اپنا ڈاکٹری معائنہ یا ٹیسٹ نہیں کرواتا تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ خاوند نے 2-3 ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کروایا تھا، اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ اس میں قدرت نے اولاد پیدا کرنے والے جرثومے رکھے ہی نہیں، پھر بھی وہ چوری چھپے دوائیاں کھاتا رہتا تھا۔ یہ بات پرانی بیوی کے بھائیوں کو معلوم ہو گئی تھی، لیکن مقتول یہی کہتا تھا کہ بیوی میں نقص ہے۔ اولاد کے واسطے اس نے جتنے جتن کیے، بہت سارے جتن کیے، اور بہت دور دور کے مزاروں اور زیارتوں پر گیا، اور عاملوں وغیرہ کے پاس بھی پیسہ برباد کیا، لیکن اس نعمت سے اللہ نے اسے محروم رکھا۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ مقتول ملک انوار نے اپنی بیوی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بیوی سے اجازت مانگتا تھا، حالانکہ اس وقت بیوی کی اجازت کی ضرورت والا قانون نہیں بنا تھا۔ انگریزوں کا اپنا قانون تھا جس میں خاوند کے واسطے کوئی پابندی نہیں تھی۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر خاوند دوسری شادی کر لیتے تھے، لیکن یہاں پیار اور محبت کا معاملہ تھا۔ بیوی نے جب دیکھا کہ مقتول پیار اور محبت کے واسطے دے رہا ہے تو اس نے اسے اجازت دے دی۔ دراصل مقتول نے اس لڑکی کے رشتے کی بات پکی کی ہوئی تھی، جس کا پتہ پہلی بیوی کو بعد میں لگا۔ جو ہی پہلی بیوی نے دوسری شادی کی اجازت دی، ملک انوار نے فوراً ہی شادی کر لی۔ تب پہلی بیوی کو پتہ لگا کہ ملک صاحب نے پہلے سے سارا انتظام کیا ہوا تھا۔ نئی بیوی گھر آ گئی تو پرانی بیوی نے اس کو الگ بٹھا کر کہا کہ اپنے آپ کو اس گھر کی ملکہ نہ سمجھ لینا، پھر تم کو یہاں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، پرانی بیوی نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، میں نے اس لڑکی کو گلے لگا لیا۔ میں عورت ہوں، اور عورت کے دل کی بات کو کوئی عورت ہی ٹھیک طرح سمجھ سکتی ہے۔ اس بیچاری لڑکی نے معلوم نہیں اپنے مستقبل کے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، لیکن اسے اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا، اور آدمی بھی ایسا تھا جس کی پہلی بیوی موجود تھی، اور گھر پر حکمرانی اسی بیوی کی تھی۔ یہ لڑکی بیچاری تو دن رات روتی تھی، اور میں اسے بہلاتی تھی۔
یہ بات تو میں نے اس کو پہلے دن ہی کہہ دی تھی کہ اس کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا اور یہ مایوسی بھی اسے برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ لڑکی تمہارے قریب ہی رہنے والی ہے، تمہیں معلوم ہوگا کہ اس لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا یا نہیں، یہ لڑکی کسی کو چاہتی تھی یا نہیں۔ بالکل نہیں، یہ لڑکی بڑی شریف ہے، اس کا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہوا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس کی اپنی کوئی پسند ہوگی، یہ میں جانتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بڑی پاک صاف اور اچھے چال چلن والی لڑکی ہے، اس پر ایسا کوئی شک نہ کرے۔ میں اس عورت کی یہ باتیں سن کر پریشان تو ہوا لیکن حیران بھی بہت ہوا۔ ایک سوکن اپنی سوکن کی تعریف اور حمایت کر رہی تھی۔ عام طور پر پہلی بیویاں دوسری بیویوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں، اور ایسی وارداتیں بھی میرے پاس آئیں کہ پہلی بیوی نے نئی بیوی کو زہر دے دیا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میری ایک بات سن لو، میں نے کہا، اوپر چھت پر جو کوئی بھی آیا تھا وہ چوری ڈاکے کی نیت سے نہیں آیا تھا، اس نے تمہارے خاوند کو قتل کرنا تھا اور کر کے چلا گیا۔ یہ تم ہی بتا سکتی ہو کہ اس کا دشمن کون تھا۔ ملک صاحب کا کوئی دشمن نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ اب کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ ملک صاحب کے اخلاق کی تعریف کرے گا۔ لوگوں کے کام جو ان کے دفتر میں پھنسے رہتے تھے ملک صاحب پوری دلچسپی سے خود کرا دیا کرتے تھے، اور انہوں نے رشوت کا کبھی ایک پیسہ قبول نہیں کیا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لینے سے ملک صاحب کے خلاف کچھ باتیں ہوئی تھیں، لیکن ملک صاحب کی صرف یہ ضرورت تھی کہ زیادہ نہیں اللہ ایک بیٹا دے دے۔ انہوں نے دوسری شادی عیاشی کی خاطر نہیں کی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔